أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنی چیزیں بنائی ہیں یہ امتحان کے لیے بنائی، آزمائش کے لیے بنائی، اور امتحان میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو بظاہر یہ لگتا ہے کہ دھوکہ، سوال جو ہوتا ہے کہ اس میں آدمی کا دماغ، لہٰذا اس دنیا میں جتنی چیز ہے فرمایا یہ دھوکہ ہے، یہ دنیا کی زندگی دھوکہ۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اور دیکھتے بھی ہیں ہم کہ ہماری آنکھ جو کچھ دیکھ رہی ہے وہ حقیقت نہیں دیکھ پاتی، اس کو بھی دھوکہ ہی نظر آتا ہے۔ اگر اس آنکھ سے پوچھا جائے کہ تم نے سورج دیکھا ہے تو کہے گی دیکھا۔ کتنا بڑا ہے؟ تو آنکھ یہ بتائے گی کہ ہمارے ایک بارش سے کچھ بڑا ہے۔ صحیح بتا رہی ہے؟ دھوکہ۔ تو ہزاروں گنا اس دنیا سے بڑا ہے، اور آنکھ کیا بتا رہی ہے؟ ایک بارش سے کچھ بڑا۔ اس آنکھ سے پوچھا جائے تم نے چاند دیکھا ہے تو کہے گی دیکھا۔ اچھا بتاؤ چاند کتنا بڑا ہے؟ تو آنکھ سے پوچھے گی تو آنکھ کیا بتائے گی کہ ایک بالش کا ہوگا ہمارے۔ صحیح بتا رہی ہے؟ نہیں، آنکھ کو دھوکہ لگا، صحیح نہیں دیکھ پائے۔ ٹرین پر سفر کرتے ہیں، اسٹیشن پر گاڑی کراس ہو رہا ہے، ہماری گاڑی کھڑی ہے، دوسری ایک گاڑی ہو رہا ہے، دونوں کھڑی۔ اب ایک چلنا شروع ہوتی ہے تو آنکھ سے پوچھو کون سی گاڑی چل رہی ہے، تو آنکھ جو ہے وہ کھڑی گاڑی کو چلتی بتائے گی اور چلتی گاڑی کو کھڑی بتائے گی۔ یہ پہچان نہیں پائے گی کہ گاڑی چل کون سی ہے۔ جب یہ آنکھ دوسری طرف دیکھے گی تو پتہ چلے گا نہیں ہماری تو کھڑی ہے، دوسری چلے گی۔ اس کو دھوکہ لگتا ہے، اتنی ایک ہاتھ کے پاس کی چیز کو بھی صحیح نہیں دیکھ پاتا۔ اسی طرح کان اللہ نے دیا ہے، یہ بھی سننے میں دھوکہ کھاتا ہے۔ حقیقت کچھ ہوتی ہے اور سنتا کچھ۔ کہیں پر بھی یہ آواز بجلی گرجتی ہے آسمان پر، اور اس میں ایک آواز نکلتی ہے، لیکن یہ آواز اس کان کو فوراً سنائی نہیں دیتی۔ دکھائی تو دے گیا کہ بجلی چمکی اور اسی کے ساتھ آواز بھی نکلی، لیکن کان سن نہیں پاتا۔ کچھ سیکنڈ کے بعد وہ آواز اس کان کو سنائی دے۔ تو جس وقت یہ آواز سنائی دے رہی ہے اسی وقت بجلی چمکی ہے؟ نہیں، یہ تو پہلے چمکی، آواز تو پہلے ہوئی تھی۔ ہمارا کان کہہ رہا ہے اب آواز ہوئی، غلط، آواز تو پہلے ہوئی تھی، سن پائے۔ بے شمار کان کو بھی دھوکے لگتے، ہوتا کچھ ہے اور سنائی کچھ ہے۔ زبان اللہ نے دی ہے، اس کو بھی دھوکہ لگتا رہتا۔ آدمی کو بخار آ گیا،
کوئی چیز میٹھی کھانے کو دی گئی تو وہ کہتا ہے کڑوی. کیا کڑوی؟ پورا گھر کہہ رہا ہے کہ میٹھی ہے، لیکن اس کی زبان کیا کہہ رہی ہے؟ یہ کڑوی. یہ زبان حقیقت نہیں دیکھ پا رہی ہے، دھوکہ کر میٹھی چیز کو کڑوی بتا. ہمارا دماغ بھی غلط سوچتا ہے، ہوتا کچھ ہے سوچتا کچھ. آئے دن ہمیں اس کے بارے میں تجربے ہوتے ہیں. اگر آنکھ حقیقت دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہوتی تو اللہ کو ضرور دیکھ لیتی کہ اللہ حقیقت ہے، نہیں دیکھ پائے. اس لیے کہ یہ آنکھ دھوکہ دیکھتی ہے اور اللہ حقیقت ہے، تو دنیا کی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی. پھر انسان زندگی کیسے بسر کرے؟ آنکھ بھی غلط دیکھ رہی ہے، کان بھی غلط سن رہا ہے، زبان بھی غلط چکھ رہی ہے، ناک بھی غلط سونگھ رہی ہے. پھر کیسے حقیقت پر چلے گا؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے لیے نبیوں کو بھیجا. یہ نبی جو بتائیں گے وہ صحیح ہوگا، تمہاری آنکھ جو دیکھے گی وہ غلط ہوگا، تمہارے کان جو سنیں گے وہ غلط ہوگا، نبی جو بتائیں گے وہ صحیح ہوگا. تمہاری زبان جو کہے گی وہ غلط ہوگا، جو نبی کہے گا وہ صحیح ہوگا. اللہ نے نبی اور قرآن پاک بھیجا تاکہ ہم کو صحیح کا علم ہو جائے. قبر میں سوال ہو رہا ہے، نہ کان کو سنائی دے رہا ہے نہ آنکھ کو دکھائی دے رہا ہے، لیکن نبی کہہ رہا ہے وہ حقیقت ہے، وہ صحیح ہے. ہماری آنکھ کو دکھائی دے یا نہ دکھائے، کان کو سنائی دے یا نہ دے، وہ حقیقت ہے. تو کیونکہ دنیا میں ہر طرف دھوکہ ہی دھوکہ تھا تو اللہ نے نبی کو بھیجا، قرآن کو بھیجا کہ دیکھو تمہیں دھوکہ نہیں لگے گا ان کی مان، کہیں بھی دھوکہ نہیں کھاؤ، بالکل صحیح بات تم کو معلوم. لیکن ہم اس حقیقت کی طرف نہیں جا پاتے. ہم اپنی آنکھ پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنے دماغ پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنے کان پر بھروسہ کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے حبیب کی بات پر بھروسہ نہیں کرتے. یہ ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے. اسی کو قرآن پاک نے بھی ارشاد فرمایا، اے ایمان والو تمہارے پاس کوئی خبر لے کر کے آئے تو خالص سن کر یقین مت کر لیا کر، اس کی تحقیق کیا. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اگر تم نے تحقیق نہ کی اور اسی پر کوئی کام کر ڈالا، کوئی قدم اٹھا لیا، تو پھر کیا ہوگا؟ پریشانی میں مبتلا ہو جائے. جب بعد میں حقیقت پتہ چلے گی تب پچھتاؤ گے، اس وقت پچھتانے سے کچھ ہونے والا نہیں. واقعہ پیش آیا تھا، ایک صحابی کو اللہ کے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا ایک شہر میں. شہر والوں کو پتہ چل گیا کہ ایک اللہ کا نبی کا صحابی آ رہا، تو ان کی زیارت کے لیے، ان سے ملاقات کے لیے، ان کے استقبال کے لیے پورا گاؤں کے لوگ باہر آئے. یہ صحابی ادھر سے روانہ ہوئے اور اس بستی میں جب داخل ہوئے تو دور سے انہیں مجمع نظر آیا. اب یہ اجنبی ہیں، انہیں نہیں معلوم یہ مجمع کیسا ہے. ایک فاسق آیا، ایک روایت کے اندر شیطان انسان کی شکل میں آیا، وہ لیکن شرری تھا، اس نے سوچا کہ لاؤ. اس نے آ کے ان سے کہا کہ تم یہاں آئے ہو، تمہاری اطلاع مل گئی ہے، یہ سارے لوگ تمہیں قتل کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، وہاں پہنچو گے مر ڈالے جاؤ، آگے مت بڑھنا. واقعہ کیا ہے اور خبر کیا مل گئی؟ شیطان چاہتا ہے کہ لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں.
تو اس نے آ کے کہا یہ مجمع جو جمع ہے آگے دور سے تمہیں نظر آ رہا ہے، یہ تمہیں قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، آگے گئے نہیں اور قتل ہوئے نہیں، واپس ہو جاؤ۔ ابھی اجنبی جگہ آئے تھے، ایک شخص نے خبر دی، آپ واپس ہو۔ اور اللہ کے حبیب کے پاس جا کے بتلایا کہ لوگ تو مجھے قتل کرنے کا ارادہ کر رہے تھے، لوگ قتل کرنے کے لیے نکلے۔ اللہ کے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ تحقیق کر کے کیا ہوا، اگر ایسی حرکت کی ہے ان لوگوں نے تو ان سے جہاد کیا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آئے، اس سے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ مجمع تو استقبال کرنے کے لیے کھڑا تھا، زیارت کرنے کے لیے کھڑا تھا، اور وہ آئے نہیں، واپس ہو گئے۔ سب کو بڑا دکھ ہوا، افسوس ہوا۔ اب حقیقت کیا تھی؟ آنکھوں سے نظر آ رہا ہے کہ ہاں مجمع ہے، اور ایک شخص بتا رہا ہے یہ قتل کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ یہ آنکھیں دھوکا کھائے۔ قرآن نے کہہ دیا آئندہ ایسا نہ ہو، کوئی بھی کچھ کہے پہلے تحقیق۔ اگر تحقیق نہ کی جاتی اور ادھر سے بھی لشکر روانہ کر دیا جاتا تو کتنوں کا خون ہو جاتا۔ اس میں ہم بہت کمزور، ہم لوگ جو ہے تحقیق کا مادہ ہمارے اندر نہیں رہا، جو سن لیتے ہیں کہتے ہیں بالکل صحیح سنا۔ قرآن کہہ رہا ہے کبھی کسی کے بارے میں کوئی خبر ملے تو اس کی تحقیق کیا۔ بہت سے لڑانے والے ایسے ہوتے ہیں، دو لوگوں میں محبت دیکھی، دوستی دیکھی، ایک تیسرا آتا ہے کہ یار تمہارے سامنے تو بڑی محبت دکھاتا ہے اور پیچھے تمہارے بارے میں ایسا کہتا ہے کہ اچھا، بس کھچاؤ شروع۔ تحقیق نہیں کی، پوچھا نہیں۔ یہ غلط لڑائیوں کی طرف نکل جاتا۔ بہت سے ایسے چغل خور ہوتے ہیں جو ان کی ان سے لگاتے ہیں۔ اسی لیے پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے، جو ادھر ادھر لڑایا کرتا ہے۔ ایک واقعہ پیش آیا، کانوں کا سنا ہوا، دیکھا ہوا۔ میاں بیوی میں بہت محبت تھی۔ ایک شخص نے کہا کہ یہ تو بڑے محبت سے رہتے ہیں، ہمارے یہاں لڑائی رہتی ہے اور یہ کیسے محبت سے رہتے۔ میاں گئے دکان پر اور اس نے گھر پر فون کر دیا کہ میاں کہاں ہیں، کہ وہ دکان پر گئے۔ دکان پر؟ میں نے تو ان کو فلانی عورت کے ساتھ وہاں دیکھا ہے، ہوٹل پہ بیٹھے چائے پی رہے۔ اب اس نے غلط خبر دی۔ اب جب میاں گھر لوٹ کر کے آتے ہیں کہ اتنے بجے کہاں تھے، کہ دکان پر، کہ اچھا ہے مجھے سب پتہ ہے کیا حرکتیں کر رہے ہو، بس یہیں سے لڑائی چل۔ بے انتہا محبت تھی دونوں میں، ایک شخص نے آ کر بیچ میں غلط خبر پہنچائی اور اس غلط خبر کی تحقیق نہیں کی اور اس پر یقین کر لیا، پورا گھر بگڑ گیا، پورا گھر تباہی کی طرف چلا۔ یہ قرآن پاک کہہ رہا ہے، ایمان والوں اس کا خیال رکھا، کوئی بھی کسی خبر کو لے کے آئے اس کی تحقیق کر، فوراً اس پر یقین مت کر۔ اسی میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے۔ اسلام پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے تک جتنا پھیلا تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اس کا ڈبل اسلام پھیل گیا۔ یہودیوں کو بڑی فکر ہوئی کہ عثمان تو بڑی تیزی کے ساتھ ان کی حکومت میں اسلام پھیل رہا ہے،
معاملہ بڑا گڑبڑ ہو جائے، ہم سب تو ختم ہو جائیں۔ ایک شخص اس میں سے منافق بن کر مسلمان بن کر آتا ہے، اور آنے کے بعد مسلمانوں کو ادھر سے ادھر، ہے تو عثمان ایسے ہیں، ہے تو عثمان ایسے ہیں، تاکہ مسلمانوں میں ان سے اختلاف ہو جائے۔ لیکن وہ دور کسی نے اس کی بات پر جھوٹ بولتے، کسی نے اس پر یقین نہیں کیا۔ اس نے کہا یا مدینے میں تو کوئی سننے کی تیاری نہیں، یہ صحابہ کا مجمع۔ اچھا تم ایسا کہہ رہے ہو، ابھی جاتے ہیں امیر المومنین سے تحقیق کرتے ہیں۔ ارے نہیں، تحقیق کی ضرورت نہیں ہے بھائی، کہاں جا رہے ہو تم؟ اس نے کہا میری گردن مار دی جائے گی، بھاگ گیا مدینہ چھوڑ، ان علاقے میں چلا گیا جہاں نئے مسلمان ہوئے ہیں اور جہاں پر صحابہ نہیں ہیں، نئے نئے لوگ ایمان لائے ہیں، گاؤں کے گاؤں، شہر کے شہر، ان علاقوں میں چلا گیا اور وہاں جا کر اس نے یہ حرکت کرنا شروع کی۔ یہ جو امیر المومنین ہیں عثمان، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، ویسا کرتے ہیں۔ اب وہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے کہ اچھا، اس کو وہاں کچھ ساتھی مل گئے، وہاں سے یہ فساد شروع ہوتا ہے، اور وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت تک واقعہ پیش ہے۔ وہ سیدھے سادے لوگ، یہ پتہ نہیں یہ مسلمان ہے، یہ منافق ہے، یہ یہودی ہے، کیا کہہ رہا ہے، اور اس نے ہم نوا اپنے تیار کر لی۔ یہاں سے وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ جیسے ہی شہادت ہوتی ہے، یہ شہید ہو کرنے والے لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ یہ حالات بڑے سنگین ہیں، جن لوگوں نے شہید کیا ہے وہ بہت طاقتور ہیں، اور ان کو جو ہے ابھی چھڑا نہ جائے، ورنہ مدینے میں خون خرابہ ہو جائے۔ اور جو اہل ایمان تھے وہ آئے، کہنے لگے بھائی اسلام کہتا ہے کہ امیر المومنین کو شہید کرنے والے چھوڑ دیے جائیں گے، ان کو تو بدلے فوراً کو پھانسی پہ چڑھا دینا چاہیے۔ اسلام کہتا ہے ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ بس یہاں سے کچھ لوگ کہ بدلہ لینا چاہیے اور کچھ لوگ بدلہ نہیں لینا چاہیے، آمنے سامنے ہو جائے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھ کے بات کر لیں کہ یہ لوگ جو قتل کرنے والے ہیں ان کو پکڑا جائے، ان کو سزا دی جائے۔ کہ ٹھیک کب بات کی جائے؟ فلاں دن بات کی جائے، فلاں جگہ بات کی جائے۔ یہ دونوں لوگ جمع ہو رہے تھے گفتگو کرنے کے۔ یہ جو قتل کرنے والے تھے انہوں نے کہا کہ معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، دونوں لوگ بیٹھ کے مشورہ کر رہے ہیں، ہم تو پھانسی پہ چڑھا دیے جائیں، کیا کیا جائے؟ کہ ایسا کرو کچھ لوگ چلے جاؤ اس طرف اور کچھ آ جاؤ اس طرف، جب رات کا اندھیرا ہو جائے تو اندھے کے اندر ہی تیر چلانا شروع کر دیں۔ ہم لوگ یہ کہیں گے کہ حضرت معاویہ کی طرف سے تیر آیا، اور تم لوگ یہ کہنا کہ حضرت علی کی طرف سے تیر آیا، اور رات کے اندھیرے میں جنگ چھڑ جائے گی اور ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہم بچ نکلیں گے، ہم بھاگ جائیں گے۔ یہ جو قتل کرنے والے دونوں سازش وہ یہی ہوا، رات کے اندھیرے میں انہوں نے تیریں چلائیں، اور رات کے اندھیرے میں یہ ہو گیا کہ صاحب حملہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا حملہ ہو گیا، اور دونوں لوگوں نے حملہ ہو گیا، اور اندھیرے میں کافی مسلمان شہید۔ واقعہ لمبا ہے، چلتا چلا جاتا ہے۔ یہ سب لوگ اللہ کے حبیب کے خاندان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے حبیب کے خاندان کے دشمن ہیں کہ یہ اسلام پھیل کیسے رہا، اور وہ اس طریقے سے چال کے ذریعے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے، پھر اور بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے۔ یہ سب شہادت ہوتی جا رہی ہے۔ ان کی تو تمنا تھی کہ ہم کو شہادت مل جائے، ان کی تو تمنا پوری ہو، لیکن وہ لوگ جو آپس میں لڑانے کے لیے یہودی منافق تھے، ان کی ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم پکی۔ یہی سلسلہ آگے بڑھتے بڑھتے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آ گیا۔ بڑے پیارے انداز سے حکومت چل رہی ہے،
حکومت اس وقت کے بادشاہ یزید. بہت سے مسلمانوں کو یہ بھی پتہ نہیں کہ یزید ہے کون. یہ پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کا فرد، خاندانی. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا اللہ کے حبیب کے، ان کے بیٹے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا بیٹا یزید. کتنا قریبی خاندانی. ایک بھائی کی اولاد حضرت خواجہ ابو طالب، ان کے بیٹے حضرت علی، ان کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ. اور خواجہ ابو طالب کے بھائی ابو سفیان کے بیٹے حضرت معاویہ، حضرت معاویہ رضی اللہ کے بیٹے یزید. یہ خاندانی لوگ. لیکن یزید کی حکومت ہے، سارے صحابہ اس کو تسلیم کیے ہوئے، سارے صحابہ نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. بڑی اچھی حکومت چل رہی ہے. منافقین نے کہا کہ بھئی معاملہ گڑبڑ ہے، یہ تو اور ترقی کر جائیں گے، کیسے دونوں کو بھڑکایا جائے، کیسے لڑایا جائے. اتنے خاندان تو اللہ کے حبیب کو شہید کر دیا ہے، اب ان کو شہید کرنے میں کتنی دیر لگتی، کیسے ہوگا کامیاب. انہوں نے سازش کیا رچی؟ انہوں نے سازش یہ رچی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی کہ آپ کوفہ آئیے. نبی سے سب لوگ محبت کرتے ہیں، خاندان سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اور دور ہے یہاں سے سب کا جانا، مدینے آنا سب کا مشکل ہے. آپ یہاں کوفہ تشریف لائیے تاکہ ہم سب آپ کی زیارت کریں، ہم سب آپ سے مستفید ہوں، ہم سب آپ سے فائدہ اٹھائیں. آپ کوفہ تشریف لائیں. ایک تو خط نہیں، ہزاروں خط آئے، بوروں میں بھر گئے خط، اتنے خط آئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ بھئی جب اتنی محبت لوگ کر رہے ہیں تو ہم کو جانا چاہیے. اللہ کے حبیب سے لوگ محبت کرتے ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں جاتا ہوں وہاں پر. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جانے کا ارادہ بنایا تو صحابہ نے کہا کہ آپ پچھلی تاریخ ذرا پڑھیے کہ جو لوگ آپ کو بلا رہے ہیں انہوں نے ہی آپ کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا. آپ وہاں نہ جائیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے جو تھے انہوں نے گھوڑے کی لگام پکڑ لی، چپٹ گئے، لٹک گئے. آپ کو پتہ نہیں ہے یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جس نے آپ کے پورے خاندان کو شہید کیا ہے. یہ دھوکہ دے رہے ہیں کہ آپ کو بھی شہید نہ کر دیں، ہم لوگ ڈر رہے ہیں، آپ نہ جائیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے حبیب کا خاندان ہے، علم ہے، محبت ہے، سچائی ہے کہ اتنا خط کوئی جھوٹا نہیں لکھے گا. اتنے خط آئے ہیں، میں ان کو جھوٹا نہیں کہہ سکتا، میں انہیں غلط نہیں کہہ سکتا. ملاقات کرنے میں حرج کیا ہے؟ اللہ کے حبیب کا حکم ہے، کوئی دعوت کرے قبول کرنا چاہیے. لہذا میں جاتا ہوں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقات کرنے کے لیے اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو سب کو ساتھ لے لیتے ہیں. چلو وہ لوگ دعوت کر رہے ہیں، وہاں چلتے ہیں اور ملاقات کر کے آتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ یہاں سے ملاقات کے لیے نکلے، بس یہی لوگ پہنچے یزید کے پاس اور جا کر کہا تمہیں کچھ خبر ہے؟ کہ کیا بات ہے؟ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تم سے بغاوت کر دی ہے اور وہ تم کو تمہاری حکومت کو چیلنج کرنے کے لیے جنگ کے میدان میں نکل چکے. یہ ہے وہ بیچ کے لوگ. ان منافقین نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی ہے کہ ہم آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے حبیب کے خاندان سے ہم کو محبت ہے، ہم آپ سے بے انتہا لگاؤ رکھتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، آپ تشریف لائیے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ بیویوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، بھائیوں کو لے کر کے جا رہے ہیں ملاقات کرنے کے لیے. اور یہ لوگ پہنچتے ہیں یزید کے پاس اور کہتے ہیں کہ حضرت حسین نے بغاوت کر دی.
آپ کی حکومت کو للکارا ہے، آپ سے لڑنے نکلے۔ یزید نے کہا اچھا۔ اس نے لشکر بھیج دیا کہ حضرت حسین کو اگر یہ بات ہے تو گرفتار کر کے یہاں لے کے آؤ۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو پتہ نہیں کہ ہمارے خلاف کیا سازش ہو رہی، ادھر یزید کو پتہ نہیں کہ ان کو اس کے خلاف کیا سازش ہو رہی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جیسے ہی کربلا کے میدان تک پہنچتے ہیں، وہ دشمن ٹولہ سامنے آ جاتا، کہ آپ کو ہم ختم کر۔ کیوں ختم کر دو گے بھائی؟ تمہیں نے تو خط دیے تھے، تمہیں نے تو بلایا تھا، یہ سارے خطوط بوروں میں بھرے ہوئے میرے پاس ہیں، فلاں کہاں ہے، فلاں کہاں ہے، فلاں کہاں ہے، یہ اس کا خط ہے، یہ اس کا خط ہے، کہاں ہیں یہ لوگ؟ کہ نہیں، آپ تو یزید کی حکومت ختم کرنے کے لیے نکلے، آپ کو ختم کر دیا جائے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ یزید کے پاس مجھے لے چلو، میں تو لڑنے بالکل بھی نہیں آیا۔ سارے خاندان نے، اہل بیت نے بیعت کر رکھی ہے یزید کو، صحیح حکومت تسلیم کر رکھی ہے، سارے صحابہ نے تسلیم کر رکھا ہے، میں کیسے مخالفت کروں گا؟ تو نہیں، یزید کے پاس جانے نہیں دیا جائے، تو مجھے مدینے واپس جانے دو، یعنی مدینے بھی واپس نہیں دیا جائے، تو مجھے مکہ واپس جانے دو، کہ مکہ بھی واپس جانے نہیں دیا جائے۔ اب تو تلوار ہے اور آپ۔ ان لوگوں نے موقع پایا اور موقع پا کر نہتے لوگوں کو شہید کیا، نہتے۔ اور الزام کیا لگایا؟ حضرت حسین لڑنے کے لیے نکلے ہیں یزید سے، حضرت حسین تلوار لے کر کے لڑنے کے لیے نکلے ہیں یزید سے، لہذا یزید کی حکومت نے انہیں ختم کر دی۔ کتنا بڑا الزام ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اہل بیت پر، اللہ کے حبیب کے خاندان پر۔ جب جنگ کے میدان میں جایا جاتا ہے، فوج لے کے جائی جاتی ہے، عورتیں لے کے نہیں جائے جاتی، بچوں کو لے کے نہیں جایا، 10-10 سال کے بچے ہیں ساتھ میں، 11-11 سال کے بچے ساتھ میں، اہل بیت کی عورتیں ساتھ میں۔ اور آج بھی ایمان والے یہی کہہ رہے ہیں کہ معرکہ حضرت حسین کا جو یزید سے ہوا، معرکہ کون کہتا معرکہ ہوا بھائی؟ ہم نے پڑھا نہیں، تحقیق نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ الزام لگایا جا رہا ہے، لڑائی لڑنے نکلے تھے، اور ہم نے نہ تاریخ پڑھی نہ صحابہ کو پڑھا۔ کتنا بڑا الزام ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ عام ملاقات کے لیے نکلے ہیں اور دنیا کہہ رہی ہے کہ لڑائی کے لیے نکلے تھے، الزام لگایا۔ اور جن لوگوں نے شہید کیا وہ بھاگ نکلے، الزام رکھ دیا کہ یزید نے کیا، قتل کرنے والے کون ہیں ان کا پتہ ہی نہیں ہے، نہ ان کو کوئی گالی دے رہا ہے، نہ ان کو کوئی لعن طعن کر رہا ہے، نہ ان کو کچھ کہہ رہا ہے، قتل شہید کرنے والے کون لوگ تھے؟ انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ڈائریکٹ الزام رکھ دیا کہ یزید نے جو ہے یہ فوج بھیجی تھی، اسی فوج میں دونوں میں ٹکر ہوئی اور حضرت حسین تک شہید، اور جو شہید کرنے والے تھے وہ چپ چاپ سے نکل گئے، ان کا نام بھی لوگ نہیں جانتے، ان کے نام تک ایمان والے نہیں جانتے کن لوگوں نے شہید کیا۔ یقیناً جب یزید کی حکومت ہے تو کہا تو یہی جائے گا کہ جس کی حکومت ہے وہی ذمہ دار ہے، اور اس وقت نہیں ہوا تو بعد میں تحقیق کرنی چاہیے تھی، جن لوگوں نے شہید کیا تھا ان کو پکڑنا چاہیے تھا، سزا دینی چاہیے تھی، یزید نے نہیں کیا۔ یہ جرم تو ہے، اس جرم کے تحت برا بھلا کہا جاتا ہے یزید، یہ جرم ہے۔ لیکن اس سے پہلے کی زندگی سارے صحابہ نے بیعت کر رکھی ہے، اہل بیت نے بیعت کر رکھی ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے بھائیوں نے بیعت کر رکھی ہے۔ کسی شرابی سے لوگ بیعت کریں گے؟ کسی شرابی کو تسلیم کریں گے؟ یہ سارے صحابہ پر الزام ہے کہ انہوں نے شرابی کو اپنا امیر بنا رکھا تھا، یہ سارے صحابہ پہ الزام۔ یہ الزامات ہیں جس کو ہم سمجھ نہیں پائے، ہم بھول۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 9 بھائی شہید ہوئے، 9 بھائی۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 9 بیٹے کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، کسی کا نام کسی کو پتہ نہیں، نام تک پتہ نہیں ہے، قاتلوں کا بھی نام پتہ نہیں، اور جو شہید ہوئے ان کا نام بھی پتہ نہیں، اور جھوٹا الزام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، کریمین پر، اہل بیت پر، کہ وہ لڑائی کرنے نکلے تھے۔ کتنا بڑا الزام لگایا جائے۔ شہید ہونے والے کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی، ایک کا نام ابو بکر ہے، ایک کا نام عمر ہے، ایک کا نام عثمان ہے، یہ بھی کربلا کے میدان میں شہید ہوئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 7 شہید ہوئے، لیکن پورے ہندوستان کا چکر لگا لو، کوئی ہائے ابو بکر ہائے عمر کہنے والا ایک نہیں ملے، ہائے عثمان کہنے والا ایک نہیں ملے۔ جب یہ کربلا کے میدان میں شہید ہوئے ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، تو پھر ہائے ابو بکر ہائے عمر کہنے والا کوئی کیوں نہیں ہے؟ اور ان کے نام کا تعزیہ کہاں گیا؟ پورا اہل بیت، پورا خاندان شہید ہو رہا ہے اور کسی کا نام نہیں لیا جا رہا ہے۔ کتنا بڑا جال پھیلا ہوا ہے اور ہم مسلمان اس کو سمجھ نہیں پا رہے۔ ہائے ابو بکر کیوں نہیں کہتے؟ کربلا کے میدان کے شہید ہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں۔ ہائے ابو بکر کہہ دیا تو صحابہ کا نام بلند ہو جائے، ہائے عمر کہہ دیا تو صحابہ بلند ہو جائیں گے، ہائے عثمان کہہ دیا تو صحابہ بلند ہو جائیں گے، اور یہاں تو صحابہ کو مٹانا ہے، صحابہ اس سے لڑائی ہے، ان کا نام بھی نہیں آنا چاہیے۔ یہ پلاننگ ہے اور مسلمان اس کو مبتلا ہے، اور اسی پلاننگ کے تحت یہ چلایا گیا کہ دیکھو نیا نام رکھا کرو، پرانے نام مت رکھا کرو۔ ابو بکر عمر عثمان گھسے پٹے نام ہیں، ذرا نئے نئے نام رکھو اپنی اولاد کے، نیا نام، اور ایسا نام بتاؤ جو کسی کا نہ ہو۔ یہ سازش ہے اور ہم اس سازش میں مبتلا ہیں۔ ذرا آپ غور کریں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر عمر رکھا، حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر عمر رکھا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر عمر رکھا، ان کی اولاد نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر عمر رکھا۔ کہ اتنی محبت تھی ان لوگوں کو آپس میں، چاروں خلفاء کو، ان صحابہ کو، اہل بیت سے، کہ اپنی اولادوں کے نام رکھا کرتے، ان کا نام، ان کے بیٹے کا نام، ان کے پوتے کا نام، ان کے پڑپوتے کا نام، سب کا ابو بکر عمر، ابو بکر عمر، ابو بکر عمر۔ یہ محبت کی دلیل ہے۔ اور ہم کہتے ہیں صاحب ابو بکر نام، وہ تو ہمارے بھائی کے بیٹے کا نام ہے، یہ نہیں کوئی نیا سا نام بتائیے۔ عمر رکھ لو، ارے وہ تو ہمارے محلے میں فلانے کا نام ہے، کوئی نیا سا نام بتائیے، تاکہ حضرت ابو بکر عمر کا نام مٹ جائے زمین سے۔ یہ سازش ہے دشمنان صحابہ کی، اور ہم اس سازش میں مبتلا ہیں، ہم مبتلا ہیں۔ ہم کو جاگنا پڑے گا۔ صحابہ کے نام اپنے بیٹوں کے رکھو، چاہے دادا کا نام ہو، چاہے ابا کا نام ہو، چاہے اولاد، سب وہی نام رکھو صحابہ کرام کے، تاکہ صحابہ کا نام زمین کے اندر بلند ہو، اور گلی گلی یہ صحابہ کے نام پکارے جائیں۔ حضرت ابو بکر عمر سے محبت ثابت ہو، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین سے محبت ثابت ہو۔ اپنے بچوں کے اولادوں کے نام رکھو، اور محلے میں 10 کے ہوں تو 10 لوگ اور نام رکھو۔ یہ کہنا کہ فلانے کا نام ہے اور نیا نام بتاؤ، یہ صحابہ کے خلاف سازش رچی گئی۔ اللہ کے حبیب کے خاندان میں دیکھو کتنے نام ابو بکر عمر عثمان، ابو بکر عمر عثمان، ابو بکر عمر عثمان۔ کسی نے نہیں کہا یہ تو ہمارے بھائی کا نام ہے، یہ تو ہمارے ابا کا نام ہے، یہ تو ہمارے بیٹے کا نام ہے، کسی نے نہیں کہا، سب نے یہ نام رکھے ہیں۔ اس لیے ہم کو ادھر آنا چاہیے، جہاں جہاں ہم کو دھوکہ لگ رہا ہے ہم کو اس سے جاگنا چاہیے، اس دھوکے کو ختم کرنا چاہیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا الزام ہرگز نہ لگایا جائے کہ آپ لڑائی کرنے نکلے تھے، جنگ کرنے نکلے تھے، ہرگز نہیں۔ آپ کے ساتھ دھوکہ کیا گیا، آپ تو ملاقات کے لیے نکلے تھے، غلط خبریں پہنچائی گئی دونوں طرف، یہ تو خاندان ایک ہے۔ اس لیے ہمیں جاگ کر کے اور پوری طریقے سے پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کر اور قرآن پاک کی اس آیت پر یقین کر کے ہم کو زندگی گزارنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔